يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے، جس نے ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جینے کے لیے سارا سامان عطا کیا اور دنیا کے اندر کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے اس کی نشاندہی کے لیے رسولوں کا سلسلہ بھی دنیا کے اندر جاری رکھا۔ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے تو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی پلاننگ ہے وہ ہے روزے کی اہمیت اور روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام۔ روزے کی اہمیت اور روزہ خوروں کا برا انجام، اس موضوع پر کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ روزے کی فرضیت سن 2 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے 18 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس کے 18 مہینے کے بعد روزہ فرض ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روزوں کے فرض ہونے کے بعد 9 رمضان المبارک کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس ناحیے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے۔
سامعین یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ روزے کا منکر بالاتفاق کافر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آ چکی تھی کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر روزہ چھوڑ رہا ہے، ترک کر رہا ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہوگا، اور فاسق کی جو سزا ہے دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ فاسق آدمی اگر کوئی بھی گواہی دینے آ جائے تو لوگ اس کی گواہی نہیں مانیں گے، قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آخرت کے اندر جو سزائیں ہیں وہ تو خیر ہے ہی ہیں، یہ دنیا کے اندر ہیں کہ اس کی کوئی بھی گواہی نہیں مانی جائے گی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روزہ بلا کسی عذر کے ترک کرتا ہے۔ سامعین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بقیہ عبادتوں سے بالکل الگ اور ممتاز ہے۔ روزے کی ایک الگ اہمیت اور خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے نصوص کو، آپ اگر پڑھیں گے دیکھیں گے تو کسی بھی عبادت کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے کہ فلاں عبادت میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص روزے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سامعین کرام، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم اگر دیکھیں بقیہ جو عبادتیں ہیں ان میں ریا اور نمود کا امکان ہے، اس میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور سے ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ معاشرے میں، سماج میں لوگ مجھے حاجی کہیں، میرا لقب حاجیوں والا ہو جائے، لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکارے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے۔ ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، لمبی لمبی رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، ہو سکتا ہے دل کے اندر یہ بات ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا متقی اور پرہیزگار کہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں میری سخاوت اور فیاضی کا ٹھپا بیٹھ جائے، لوگ مجھے بہت بڑا سخی اور فیاض کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا دل والا کہیں۔ یہ ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم روزے کے اندر غور و فکر کریں، روزہ جو عبادت ہے اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی، سخت دھوپ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، واش روم کے اندر غسل کر رہا ہے، اگر وہ آدمی وہاں پر چاہے تو پانی پی سکتا ہے بہت آرام سے، گھر والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور باہر وہ روزے دار بنا رہے۔ آدمی واش روم کے اندر پانی پی کر کے اگر چاہے تو پانی پی کر کے باہر روزے والوں کی شکل بنا کر کے گھومے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ ایک روزہ دار آدمی تنہائی میں ہونے کے باوجود ایک قطرہ پانی اپنے حلقوم سے نیچے اتار دے؟ لہذا عبادت جو یہ روزے کی عبادت ہے، اس کے اندر جو خوف خدا اور عقید آخرت کا جو استحضار پایا جاتا ہے، بقیہ عبادتوں میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ چیز بقیہ عبادتوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری بات، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، اور جنت کے 8 دروازے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7، جنت کے 8 دروازے۔ سامعین، ہونا تو یہ چاہیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو جنت کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے، برابر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک دروازہ جو ایکسٹرا رکھا ہوا ہے وہ بطور خاص روزہ رکھنے والوں کے لیے رکھا، جسے ہم اور آپ باب الریان کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا
اللہ رب العالمین نے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی انٹری کے لیے بطور خاص باب الریان نام کا ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے اضافی طور پر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت میں، جنت جیسی کشادہ جگہ کے اندر ایک الگ سے دروازہ بنوایا جانا، ایک ایکسٹرا دروازہ اس میں لگوانا، یہ روزے کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ روزے کی اہمیت پر ایک بین اور واضح دلیل ہے۔ اس سے روزے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ روزہ یہ کوئی ایسی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے والوں کے لیے بطور خاص ایک دروازہ ان کے لیے رکھا ہے جو کہ انہیں کے لیے خاص ہے۔ روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے، ان کے داخل ہونے کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے دار داخل ہو جائیں، سارے روزے دار جنت کے اندر چلے گئے تو اب لاؤ دو چار الگ عبادت کرنے والوں کو بھی اس سے داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب وہ لوگ داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے۔ لہذا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بطور خاص ایک دروازہ ایکسٹرا بنوا رکھا ہے جسے باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین، تیسری بات، روزہ جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے۔ ساتھ ہی ساتھ روزہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انہی میں سے یہ ایک مہینے کا روزہ بھی ہے۔ لہذا اسلام کا ایک اہم رکن ہونے کے ناطے روزے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، کوئی بھی کام ہم اور آپ کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا رزلٹ چاہیے، اس لیے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ ہم اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آئیے دیکھیں تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ کی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے سوال کیا کہ حضرت آپ مجھے تقویٰ کی تفسیر سمجھا دیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، تقویٰ لفظ بھی عربی ہے، لیکن کبھی کبھی خاص اصطلاح کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام بھی باہم ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے، بھلے ہی زبان اپنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تفسیر بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی جامع انداز میں کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی پرخار راستوں سے گزرے ہیں؟ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، جس میں کپڑے کے الجھ جانے اور پھنس جانے کا خطرہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، میں ایسے راستوں سے کئی بار گزر چکا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ کیسے گزرے تھے، آپ اس راستے سے گزرنے کی کیفیت بیان کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس راستے سے گزرتے وقت سب سے پہلے تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، اس کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے بہت ہی محتاط انداز میں، کیئرفل انداز میں ہو کر کے اس راستے کو قطع کرتا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کپڑا پھنس جائے۔ اس طرح سے میں راستے کو گزرتا تھا، کانٹے دار راستوں کو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت تقویٰ بعینہ ہی اسی کا نام ہے، یعنی یہ زندگی ایک پرخار راستہ ہے۔ خواہشات نفس اور انسان کے ساتھ لگا ہوا جو شیطان ہے یہ ایک کانٹے کی طرح ہے، پرخار جھاڑیوں کی طرح ہے، پرخار راستے جو ہوتے ہیں ان کی طرح ہیں۔ زندگی ایک راہ ہے جو کانٹے سے بالکل بھری ہوئی ہے، لہذا ہم اس زندگی کو گزاریں تو بالکل بہت ہی محتاط انداز میں، بہت ہی دیکھ بھال کر کے
قدم زندگی کے اگر ہم بڑھائیں تو بہت ہی پھونک پھونک کر بڑھائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے کئی بار سوچیں کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط، حرام ہے یا حلال، بہت ہی محتاط انداز میں زندگی کو گزارنا، یہی تقویٰ ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ہم اور آپ غور کریں کہ کیا ہماری زندگی میں تقویٰ آتا ہے یا نہیں آتا۔ روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے، آدمی کو متقی بنانا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ سیدھے سادے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزہ رکھنے میں ہم اور آپ کامیاب نہیں ہیں۔ روزہ رکھنے کا جو مقصد حصول تقویٰ ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے روزوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ کن باتوں کو ہم سامنے رکھیں جس سے ہمارا روزہ مقبول ہو جائے، جس سے رمضان کے مہینے کے بعد روزوں کا اثر ہماری زندگی میں دکھائی دے۔ آئیے دیکھیں کہ آخر تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دو اہم فوائد بتا کر کے میں بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے تقویٰ اگر دنیاوی زندگی کے اندر آ جائے، دنیا میں رہتے ہوئے آ جائے، تو آدمی کی زندگی منظم اور مرتب ہو جاتی ہے۔ ایک بے ترتیب زندگی آدمی کی اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جس کے دل میں خوف خدا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ کئی بار سوچے گا، اپنے ٹائم کو، اپنے اوقات کو منظم کرنے کے بعد وہ زندگی گزارے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر تم چاہے جہاں رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دل میں ہر جگہ ہونی چاہیے۔ گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرو، گھر کے باہر رہو تو اللہ سے ڈرو، مکان میں رہو تو اللہ سے ڈرو، دکان میں رہو تو اللہ سے ڈرو، مسجد میں رہو تو اللہ سے ڈرو، کاروبار کرو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی زندگی کے ہر گوشے میں جہاں بھی رہو، کوئی بھی کام کرو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ سامعین، اگر یہ تقویٰ انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی مرتب ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، انسان پھر بے پرواہی اور یوں ہی زندگی نہیں گزارتا۔ یہ تقویٰ کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندے متقی ہیں، جو تقویٰ لے کر کے آخرت کے اندر آئیں گے، انہیں ہم جنت کی وراثت دیں گے، جنت ہم ان کے نام لکھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے جن کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ سامعین، اب آپ اندازہ کریں کہ روزے کا تعلق تقوی سے اور تقوی کا تعلق ہماری کامیابی سے کس قدر جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا روزہ خراب ہو جائے، تقویٰ نہیں آئے گا۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر ہماری زندگی بے ترتیبی سے گزرے گی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے حق میں ناکامی اور نامرادی ہی آئے گی۔ اس لیے ہم اپنے روزوں کو بہت ہی اچھے انداز میں اور کما حق گزارنے کی کوشش کریں۔ روزے کا ایک اور فائدہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، فرمایا، حدیث حسن لغیرہ ہے، حافظ منذری نے ترغیب اور ترہیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ الصوم جنت، کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، دنیا کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو یہ روزہ آفات سماویہ، آفات دنیاویہ سے ڈھال ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے روزے کو۔ یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ یہ ڈھال کا کام کرے گا۔ یہ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ سامعین، ایک بات میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنے بھی کام کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں،
اگر آپ کریں تو واہ واہ، نہ کریں تو واہ واہ۔ اس میں اگر دنیا کے سارے لوگ نافرمان ہو جائیں، کافر اور مشرک ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتر جائیں، اللہ رب العالمین کی شان میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کے سارے لوگ متقی ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، ساری کی ساری عبادتیں انجام دینے لگیں، اللہ رب العالمین کی ذات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو کسی پر احسان کرتے ہیں، ہم اگر روزہ رکھیں گے تو کسی پر احسان کریں گے۔ روزہ آپ رکھیں گے، فائدہ آپ کا ہوگا، نماز آپ ادا کریں گے، فائدہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں سے کوتاہی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، نقصان آپ کا ہوگا، خسارہ آپ کا ہوگا۔ اس لیے ذہن سے اس بات کو خرچ کر پھینک دیں کہ عبادت کرنے سے صرف اور صرف آپ کا فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں، جتنے بھی احکامات ہیں، اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم انجام دیتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، نہ ہم دوسروں پر احسان کرتے ہیں دنیا میں، نہ اللہ رب العالمین پر احسان کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم اور آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جو کریں گے ہم خود کے لیے کریں گے، دوسروں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کا ایک اور فائدہ اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صوموا تصحوا، تم لوگ روزہ رکھو صحت مند رہو۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث ہنسنے والی ہے، لوگوں کے ذہن کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ کہیں ویٹ گھٹ نہ جائے، وزن میں کمی نہ آ جائے۔ لوگ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو وزن کر کے رکھتے ہیں اور بعد میں بھی وزن کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اب اگر آپ جا کر کے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ کیسے ہم صحت مند رہیں گے، میں دو چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ کیسے روزہ رکھنے سے آدمی کی تندرستی بحال رہتی ہے، کیسے آدمی تندرست اور توانا رہتا ہے۔ بیماری جو آتی ہے وہ اکثر معدے کی وجہ سے آتی ہے، معدے میں پرابلم کی وجہ سے آدمی زیادہ تر بیمار ہوتا ہے۔ اور معدے میں خرابی کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ بوجھ زیادہ ڈال دینے کی وجہ سے۔ کسی کے یہاں شادی ہو، لوگ بہت جم کر کے کھا لیتے ہیں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو معدے کے اندر جو خرابی آتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کم کھانے کی عادت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ معدے کو بھی آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی، وہ دن کے کسی نہ کسی حصے میں آرام کرنے کو پا جاتے ہیں۔ لیکن معدہ حالت نوم میں اگر ہم کوئی سو رہا ہو تب بھی معدہ اپنا کام کرتا رہتا ہے مستقل۔ یہ آدمی جب سے پیدا ہوتا ہے لگاتار معدہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، اور کنٹینیو کام جاری رکھنے کی وجہ سے معدے کے اندر خرابی آتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو کم سے کم 10-12 گھنٹے معدے کو بھی فرصت مل جاتی ہے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو معدہ بھی اچھا رہے گا، اور جب معدہ اچھا رہے گا تو آدمی کی تندرستی بھی اچھی رہے گی۔ اس لیے ہم اور آپ روزے کو تندرستی کی خرابی کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ روزہ رکھنے سے آدمی کی تندرستی بھی اچھی رہے گی۔ میں دو اہم مسائل کو ذکر کر کے بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاؤں گا۔ اہم مسئلہ یہ رہتا ہے انجیکشن کا۔ حالت صوم میں آدمی اگر روزہ ہے تو انجیکشن لے سکتا ہے، لیکن وہ انجیکشن دوائیوں کا ہو، کوئی ایسا انجیکشن نہ ہو جس سے باڈی کو انرجی اور طاقت پہنچے۔ یعنی ہم طاقت کی سوئی نہ لگوائیں۔ اگر بہت زیادہ بخار ہے یا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے تو دوا کے لیے انجیکشن لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لیکن انرجی کے لیے وہ لینا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وضو کرتے سمے بہت سارے لوگ پانی ناک کے بہت اندر تک لے کر جاتے ہیں۔ روزے کے دنوں کے علاوہ
عام دنوں کے اندر استنشاق کرنا یعنی وضو کے پانی کو ناک کے کافی اندر تک لے کر جانا یہ مسنون ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ اگر وضو کرتے سمے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے استنشاق کے سمے اگر پانی حلق سے نیچے آ گیا تو پھر آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں استنشاق کرنا یہ درست نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، موضوع کا دوسرا پہلو بہت ہی اختصار کے ساتھ، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہے۔ آئیے دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ جو کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اگر وہ زندگی بھر روزہ رکھے، تا عمر روزہ رکھے، تو اس ایک روزے کی بھرپائی اس کی پوری زندگی کا روزہ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں اور کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایک روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ کریں، ایک روزہ آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد زندگی بھر روزہ رہیں، زندگی بھر کا روزہ مل کر کے اس ایک روزے کا مقام اور اس ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو روزہ ترک نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب چڑھے، پہلے سینے پر آپ نے آمین کہا، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر آپ نے آمین کہا، تیسرے پر چڑھے، پھر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر مرتبہ ایسا نہیں کرتے تھے، اس بار آپ نے آمین 3 مرتبہ کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جبریل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، وہ بد دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ناکام و نامراد کرے اس آدمی کو جو اپنے ماں باپ کو، والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں یا اپنی زندگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، ایسا آدمی بہت ہی ناکام و نامراد ہے۔ اس پر میں نے آمین کہی۔ دوسری بات، جب میں دوسرے سینے پر چڑھا تو میں نے آمین کہی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے، جس شخص کے سامنے میرا نام آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ رب العالمین، ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین ناکام و نامراد کرے۔ اس پر میں نے آمین کہی۔ سامعین، تیسری بات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے سینے پر جب میں نے چڑھا اور آمین کہا، جبریل امین نے یہ کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، رمضان جیسا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کر کے اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، ایسا آدمی بھی ناکام و نامراد ہو۔ اس پر میں نے آمین کہی۔ آپ اندازہ کریں کہ بد دعا کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور آمین کہنے والا اللہ رب العالمین کے بعد جس شخص کی تعریف کی جائے وہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ کر کے اس بد دعا پر مہر لگا دی۔ سامعین، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی بات ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تیسری بات وہ یہ، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور دن کے اندر یوں ہی کھاتے پھرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے گلے کو پھاڑ دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جیسے یہ پنکھا ہے، ایسے کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے گلے کو، ان کے باچھوں کو پھاڑ دیا گیا ہے اور ان سے خون جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے،
رمضان کے مہینے میں جب لوگ روزہ رکھا کرتے تھے یہ کھا پی کر کے گھوما کرتے تھے، یہ لوگ روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے،